عورتوں کی تعلیم و تربیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ میری تقریر کا موضوع عورتوں کی تعلیم و تربیت ہے۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ، آج میرے لیے بڑی خوشی اور یہ سب میرے استاذ کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ لکھت گل، کہاں میں اور کہاں یہ لکھت گل، اے نسیم سن تیری مہربانی۔ محترم حضرات، آج لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا صرف مردوں کے ذمے ہے، اسی وجہ سے آج امت کی 75% عورتیں اسلامی تعلیمات سے دور ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ علم کا سیکھنا جتنا مردوں کو ضروری ہے اتنا ہی عورتوں کو بھی ضروری ہے، کیونکہ ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا فرض ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج عورتیں ناچ گانا سینما اور محفلوں میں خوب دھوم دھام سے جاتی ہے اور یہ بالکل کھلی ہوئی بربادی ہے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی بربادی کا سبب کیا ہے۔ جب ہم گہری نظر سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صرف اور صرف تعلیم و تربیت کی کمی ہے۔ محترم حضرات، علم کا سیکھنا جہاں مردوں پر لازم ہے وہی عورتوں پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ علم دین کا حاصل کرے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور مسلمان میں تو مسلم عورتیں بھی شامل ہیں، اور عورتوں کو تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ اولاد اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا دار و مدار ماں کی تعلیم و تربیت پر زیادہ ہے۔ جب ماں علم کے زیور سے مزین ہوگی تو بچہ اس کی تعلیم و تربیت سے ایک مثالی مسلمان بن سکتا ہے، حافظ قرآن بن سکتا ہے، خادم اسلام بن سکتا ہے، دین و شریعت کا حامل بن سکتا ہے اور اسلام کا حامی و مددگار بن سکتا ہے۔ چنانچہ دیکھیں، جب نیک صالح ماؤں نے اپنے بچوں کی تربیت کی تو بڑے بڑے ائمہ بنے، مثلاً امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے، امام شافعی پیدا ہوئے، امام مالک پیدا ہوئے، امام احمد بن حنبل جیسے استقامت پسند پیدا ہوئے، امام بخاری پیدا ہوئے، اور اس آخری دور میں مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی جیسے فقیہ النفس، اشرف علی صاحب جیسے حکیم الامت، اور حضرت شیخ زکریا جیسے محدث اصیل، اور حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی جیسے پیکر اخلاص اور سادگی پسند عارف باللہ عالمین، اور اسی طرح خادم القرآن حضرت مولانا غلام صاحب بستانوی جیسے عظیم انسان انہی ماؤں کی دینی تعلیم و تربیت سے بڑے مقام پر پہنچے ہیں، اور یہ سب انہی ماؤں کا امت پر احسان عظیم ہے جن کی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کی شریعت پر قائم و دائم رہ کر گزری ہے۔ اسی لیے عورتوں کی تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے۔ روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کی طرح صحابیات میں بھی تعلیم و تربیت کا باقاعدہ انتظام تھا۔ عورتیں مختلف طریقوں سے علم دین حاصل کیا کرتی تھیں۔ ان کے خصوصاً اجتماع میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا کر ان کو تعلیم و تربیت سے واعظ فرماتے تھے، خصوصاً عائشہ صدیقہ اور ام سلمہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل کا علم دین حاصل کیا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کی طرح صحابیات میں بھی محدثہ، فقیہ، عالمہ، فاضلہ، مفتیہ اور کاتبہ ہوتی تھی۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ بھی مفتیہ اور فقیہ تھی، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ محدثہ اور فقیہ الامت تھی، جن کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری وحی کا نصف علم میرے صحابہ سے اور میری وحی کا نصف علم عائشہ سے سیکھو۔ دوستو، یہ تو دینی علم کی باتیں ہوئی، میں تو کہتی ہوں عورتیں شریف حدود و پردے میں رہتے ہوئے ضرورت کے وقت عصری اور دنیاوی علوم بھی حاصل کر سکتی ہیں، بلکہ ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور اپنے بچوں کو ضروریات زندگی، معاملات، تجارت، احوال و علوم کے طور
دنیاوی علوم سے متعلق ہے، لہٰذا جس طرح مردوں کو ان علوم کا حاصل کرنا جائز ہے، اسی طرح عورتیں بھی پردے کے اہتمام کے ساتھ ان علوم کو حاصل کر سکتی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری قوم کی بیٹیوں کو نیک اور دیندار مائیں بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔